سورۃ النساء مدنی ہے اور اس میں 177 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں 34 سورتیں اور نزول میں 92 ہیں، اور سورت 3 مرحلوں پر تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں 57 آیات اور 16 احکام، دوسرے حصے میں 75 آیات 8 احکام جو رائی کے ساتھ نافذ ہوں گے، اور آخری حصے میں لوگوں کی قسمیں ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی، زوجہ۔ زوج کا اطلاق عربی میں زن اور مرد دونوں پر ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ، زوج يطلق على البعل ويطلق على المرأة، وأما الزوجة فاستعملت أحيانا نبّ عليه الأنوار، ليست بغلط ولكن جاء أحيانا شاذا، زوجة بالتاء۔ وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا۔ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، بائیں کروٹ پر ہو گئے، پسینے آ گئے، دیکھا تو بہترین قسم کی نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، حضرت حوا پیدا ہو گئی، خلقت فی الہوا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد بہت اور عورتیں، صبح و شام بس بیچ چلتا چلا جا رہا ہے۔ واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے، تساءلون بہ، کہ تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اس سے کے نام پہ، والارحام، اور رشتہ ناتوں سے بھی ڈرو، یعنی رشتے ناتوں کا خیال رکھو۔ ارحام رحم کی جمع ہے، رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں جس میں بچہ بنتا ہے، مراد رشتہ ناتا ہے۔ اکثر رشتوں میں ماں واسطہ ہوتی ہے، ماں، اور رحم اس کو ذوی الارحام کہتے ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ مراد ذوی الارحام نہیں ہے، مطلق رشتہ ہے، سواء کانت من قبل الآباء او الامہات۔ اللہ اللہ۔ اور شیخ الہند نے یہاں تفسیر کی ہے، رحم کو اللہ تعالیٰ نے صفت رحمان سے علیحدہ کیا تو رونے لگا عرش کے نیچے کھڑے ہو کر۔ حق تعالیٰ نے کہا بِکَتَقْدِی عقدی، من وصلکا وصلتہ ومن قطعکا قطعتہ، جو تیرا خیال رکھے جوڑ دوں گا، جو تجھے چھوڑ دے توڑ دوں گا اسے۔ رشتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت خیال رکھنا، کہہ دیتے ہیں پھر یہ ان کے میلادوں میں جاتے ہیں، بدعت کرتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، بے دینی میں ماں باپ کی بات بھی نہ ماننا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے پختہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا اور قوم کا، بادشاہ کا مقابلہ دین کے لیے کیا تھا۔ دینی باتوں میں ان کو منواؤ، اور اگر وہ حق پر ہے تو آپ ان کی مانیں، اور دنیا کے اندر وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے اندر ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا۔ اللہ اللہ۔ ایک عالم بیٹے کی شان کے لائق ہے کہ ماں باپ کا زیادہ ادب و احترام کرے، ایک عالم لڑکی کی شان کے لائق ہے کہ اپنے خاوند عزیز و اقارب سب کے حقوق و آداب کا خیال رکھے، اور لوگوں کی شان کے لائق ہے کہ وہ عالم لڑکا، عالم لڑکی، بہو، بہن، بھتیجی،
ہاں جی بھاوت ان کا زیادہ اکرام و احترام کریں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ڈرو اس اللہ سے تساءلون بِهِ کہ تم مانگتے ہو اس سے، والارحام اور رشتہ ناتوں سے بھی ڈرو، یعنی خیال رکھو۔ حدیث شریف میں ایک شخص صبح سے شام تک دوڑتا ہے، اس کا رزق نہیں بڑھتا کیونکہ وہ رشتوں کا خیال نہیں کرتا۔ اور حدیث میں ہے رشتہ دار کے برتن میں ٹپکاتے رہو، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ احسانات کرو۔ اور عجیب بات ہے کہ رشتہ دار اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بس پیسے دو، کپڑے دو، چیزیں دو، اور وہ ہمیشہ حسد کریں گے، دشمنی کریں گے، بغض کریں گے۔ وہی جانان دے بد کھڑا زبا حکم خدای بد بد سزا خپل ورکوي۔ څنګه زبردست خبرې دي یار، اور ترجمہ کیږي نہ بغیر دے۔ کہتے ہیں وہ برا کرے ہم اچھا کریں گے، برائی کی سزا اللہ خود دے گا۔ جانان دے بد کھڑا زبا ختم خدای بد بد سزا خپل ورکوي۔